حضرت خواجہ غریب نواز کے والد صاحب کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے۔ خواجہ سید غیاث الدین حسن اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک پن چکی اور ایک باغ تھا، اور ساتھ ہی آپ حافظ قرآن تھے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کی ہر بات کے سامنے سرخم کرنا آپ کا مزاج بن چکا تھا۔ ایک دن والدہ نے کہا، بیٹی میں جانتی ہوں تم میری آرام کی خاطر محنت کرتے ہو، مگر میرے آرام میں ایک رکاوٹ ہے جس سے میرے دل میں کانٹا سا چبھا رہتا ہے۔ جب تک تم شادی نہ کر لوگے میں سکون حاصل نہ کر سکوں گی۔ آپ اپنی ماں کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میں نے آج تک کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ آپ مختار ہیں، آپ کی خوشنودی کے لیے میں شادی سے انکار نہیں کروں گا۔ والدہ نے بیٹے سے مشورے کے بعد بست کے ایک معزز خاندان میں جو حسنی سادات سے تھے رشتہ طے کر دیا۔ سید خواجہ حسن کے سسر کا نام علامہ داؤد ابن عبداللہ حنبلی تھا۔ حضرت سید خواجہ غیاث الدین کی بیوی اور خواجہ غریب نواز کی والدہ بی بی ماہ نور حافظ قرآن اور انتہائی عابدہ عبادت گزار تھیں۔ آپ کی کنیت ام الورا تھی۔ 12 رجب 537 ہجری کو صبح صادق کے وقت آپ ملک سیستان کے بستی سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور والدہ نے مشورے سے آپ کا نام معین الدین رکھا، کیونکہ یہ نام خواجہ حسن کو خواب میں بزرگ بتا چکے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، جب معین الدین کے جسم میں روح ڈالی گئی اس وقت سے پیدا ہونے کے وقت تک آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اس ذکر کو سنا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت معین الدین کی ولادت ہوئی ہمارے گھر میں اس وقت ایک عجیب سا نور پھیل گیا اور میں نے بہت سی نورانی شکل والوں کو دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر آپ نے معین الدین کی طرف دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے ان کو گود لے لیا، لیکن جب نظر اوپر کی تو دیکھا ہزاروں لوگ نوری صورت اور حسین چہرے والے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مخاطب ہو کر مجھ سے کہا، اے خاتون مبارک ہو، آج تیرے گھر میں معین الدین کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم اس دور کے قطب و ابدال ہیں، تجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ حضرات نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 3 برس کی ہوئی تو آپ کی یہ عادت بن گئی تھی کہ آپ اپنے ہم عمر کے بچوں کو گھر لے کر آیا کرتے تھے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی۔ سرکار غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کو ایک عمدہ لباس زیب تن فرمایا۔ آپ وہ لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا۔ جب آپ نے اس کو لاچار و مجبور دیکھا تو آپ کی آنکھیں غمگین ہو گئیں، تو جو عمدہ لباس آپ پہنے ہوئے تھے آپ نے وہ لباس اس نابینا کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ عیدگاہ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ بچپن ہی سے غریب نواز تھے، آپ بچپن ہی سے نوازا کرتے تھے۔ آپ کے والد والدہ حافظ قرآن تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ کے والد خواجہ غیاث الدین نے آپ کو حفظ مکمل کروا دیا تھا۔ 552 ہجری میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کے انتقال کے 2 سال کے بعد آپ کی والدہ حضرت بی بی ماہ نور کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا سرکار خواجہ غریب نواز کی بچپن کا واقعہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت دنیا میں ان کا ہمسایہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔